اللہ الرحمن الرحیم. ساری قوم کی خدمت میں سلام قبول ہو. اور آج ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے مخاطب ہونے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ حالات دن بدن جو ہے وہ آپ کو محسوس ہو رہے ہیں اور آپ کو معلومات مل رہی ہیں کہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس سے ہم آپ کو مزید آگاہی دینے کے لیے ڈے ٹو ڈے پریس کانفرنسز بھی ہوتی ہیں اور ہماری میڈیا کی ٹیم آپ کو آگاہ کرتی رہتی ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ گزارش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. بہت سے ایکسپرٹس کی رائے بھی آپ نے سن لی ہے. ہماری میڈیا ٹیم نے آپ کو بہت ماہرین جو مذہبی ہیں، سیاسی ہیں اور طبی ماہرین ہیں، ان سب کی جو ہے وہ آپ کو آراء سے سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور پرنٹ میڈیا میں بھی اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی آپ لوگوں کی رائے سنتے رہتے ہیں. اب یہ جو وبا آئی ہے اس کا لے دے کے پوری دنیا میں یہ اجماع ہے کہ سوائے اس میں سوشل ڈسٹینس کے علاوہ اور کوئی بھی اس کا حل نہیں ہے. اب سوشل ڈسٹینس کے لیے مختلف اقدامات جو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے اٹھایا اس کے کو 75% تو کچھ نتائج اچھے آئے ہیں، لیکن 25% کی اس میں 1% بھی کوتاہی جو ہے وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کو افیکٹ کر سکتی ہے. آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ تافتان سے جو قافلے تھے وہ آج الحمدللہ وہ سارے قافلے یہاں صوبے میں پہنچ چکے ہیں اور اس میں ڈے ٹو ڈے جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں تقریباً 50% سے زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ مثبت بھی آ رہا ہے اور اس کے نیگیٹو بھی آ رہے ہیں. میں سب سے پہلے تو آپ کے سامنے کچھ یہ اعداد و شمار جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو ہم شروع ہوئے تھے اور آج ابھی تک افسوسناک صورتحال کیسے بنتی گئی ہے. 315 کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں گلگت بلتستان میں اور NIH اسلام آباد کی لیبارٹری سے کروائے گئے ہیں. کچھ ہمارے GB کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ ہوئے ہیں. اس میں سے جو کنفرم مریض ہیں 315 میں سے وہ 71 کے اندر یہ پوزیٹیو ہے اور اب ان کو آئسولیشن وارڈ میں شفٹ کیا گیا ہے اور ان کی وہاں پہ ٹریٹمنٹ چل رہی ہے. دوسرا ہے آپ کا جو کلیئر ہیں جن میں نیگیٹو آیا ہے وہ 143 ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ اس میں ہر شخص جو ہے اس میں پوزیٹیو آ رہا ہے، جبکہ ایک بڑی تعداد ہے 143 کی. اور جن ٹیسٹ کا ہم انتظار کر رہے ہیں جو آج اور کل میں ڈیلی بیسس پہ ہمیں موصول ہو رہے ہیں وہ 101 کے قریب ہیں. اب اس کی ڈسٹرکٹ وائز بھی اپنی ایک تفصیل ہے. گلگت میں یہ 13 ہیں، نگر میں 12 ہیں ابھی تک، استور میں 1 ہے، اسکردو میں 28 ہیں، شگر میں 3 ہیں، کھرمنگ میں 1 ہے اور اسی طریقے سے 164 جو لوگوں کو ہم نے مختلف کوارنٹین سینٹرز میں رکھا ہے، جس میں سے گلگت میں جو 11 کے قریب ہیں، بلتستان میں یہ 153 کے قریب ہے. تو یہ جو کوارنٹین ٹوٹل رومز ہیں ہمارے پاس 330 ہیں جہاں پہ اس وقت لوگوں کو رکھا گیا ہے اور آئسولیشن کے جو ہے وہ 152 وارڈز ہیں، جس میں سے یہ جو آپ کے 71 لوگ جو ہیں وہ اس وقت آئسولیشن میں ہیں. تو ان کی میڈیکیشن بھی ہے، ان کے لیے فوڈ پلان بھی بنایا گیا ہے اور نیوٹریشن کو ہم نے یہ ڈیوٹی دی تھی کہ ان کے لیے ایک ڈائٹ کا پلان بنائے. اور الحمدللہ یہ جو اس وقت چاہے وہ کوارنٹین میں ہے چاہے آئسولیشن میں ہے، ان کا چونکہ یہ ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ ان کو بہتر خوراک کے ذریعے ان کے اندر جو قوت مدافعت میں اضافہ کیا جائے تو ان کو بہتر خوراک بھی حکومت گلگت بلتستان فراہم کر رہی ہے، جس کا ایک تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. کیا ڈائٹ پلان ان کا بنا ہے اس پہ سختی سے عمل کیا جا رہا ہے. پھر جتنے بھی آئسولیشن سینٹر اور یہ کوارنٹین وغیرہ بنائے گئے ہیں اس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی عام آدمی وہاں نہ جا سکے، چونکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے ہزاروں تک یہ چیز پھیلتی ہے. تو میری گزارش یہی ہوگی کہ تمام دوستوں سے کہ ابھی جو 75% تک جو نتائج ہمیں ملے ہیں سوشل ڈسٹینس کے، لیکن 25% آج بھی لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، بازاروں میں آ جاتے ہیں اور سوشل گیدرنگز وغیرہ جو ہے وہ اکا دکا ابھی بھی ہو رہی ہیں. تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب جس کا علاج ہی ٹوٹلی سوشل ڈسٹینس کا ہے تو اس میں کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے. لہذا آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے
کہ گلگت بلتستان میں آج رات 12 بجے کے بعد یہ ہم نے فوج کو بھی طلب کیا ہے اور اس وقت سٹینڈ بائی ہے فوج، کسی بھی وقت جو ہے وہ آن گراؤنڈ آ سکتی ہے، وہ سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے۔ الحمدللہ گزشتہ جب سے یہ مختلف کرائسس آ رہے ہیں اس میں پاک فوج کا بھرپور تعاون رہا ہے اور کمانڈر FCNA نے ہر طرح کی تعاون جو ہے وہ ہمیں دی ہے، اور آئندہ بھی انہوں نے کہا کہ GHQ سے بھی ہمیں یہ کہا گیا کہ جتنی بھی آرمی کی ضرورت پڑے گی، جس جگہ میں پڑے گی، انشاءاللہ تعالیٰ پاک فوج شانہ بشانہ کام کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ میری گزارش یہی ہے کہ اب آج رات 12 بجے کے بعد ہم یہ بھی لاگو کر رہے ہیں کہ دفعہ 144 کے نفاذ پہلے ہو چکا ہے، سیمی جو ہے وہ آپ کا جس کو ہوم لاک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ میں اپنے گھر سے باہر پایا گیا تو اس کو قانونی طور پر جواب دہی کرنی پڑے گی اور اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی اور اس کو جرمانہ اور سزا دونوں ہو سکتی ہیں۔ یہ صرف آپ کی جانیں محفوظ کرنے کے لیے اور گلگت بلتستان کے ہر فرد کو محفوظ کرنے کے لیے کی گئی ہیں۔ یہ پورے گلگت بلتستان میں نافذ العمل ہوں گی، یہ کسی ایک علاقے میں نافذ العمل نہیں ہوں گی، اس لیے کہ وائرس کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، کوئی علاقہ نہیں ہوتا، کوئی ضلع نہیں ہوتا۔ کہاں چائنا سے شروع ہوا، ایران پہنچا، ایران سے آج پوری دنیا میں پھیل گیا، آپ دیکھ لیں۔ اس لیے آپ حضرات سے دست بدست یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں۔ نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہماری قوت ریزسٹنس بہتر ہے اس لیے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ بات غلط ہے۔ آپ جب واپس اپنے گھر جائیں گے، وہاں آپ کے بچے ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کے بزرگ ماں باپ ہیں، خدا نخواستہ ان پہ اگر اٹیک ہو گیا تو پھر یہ قوت مدافعت ان کی کم ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری بڑی عمروں میں ضرور ہوتی ہے، بچوں میں ضرور ہوتی ہے۔ لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے، دست بدست گزارش ہے، خدا را اس جو ہوم لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس کی خلاف ورزی نہ کیجیے گا، تاکہ اس میں بڑھ چڑھ کے آپ تعاون کریں تاکہ ہم اگلے 15-20 دنوں کے اندر اس کے مکمل نتائج حاصل کر سکیں۔ اور انشاءاللہ تعالی میں امید رکھتا ہوں کہ جو مریضوں کے حوالے سے جو ٹریٹمنٹ ہے، جو بیسٹ اویلیبل ہمارے ریسورسز ہیں، اور ہم نے اپنے سارے ریسورسز جو موبلائز کیے ہیں، تمام سرکاری دفاتر بند کر دیے گئے ہیں، صرف وہ لازمی سرکاری آفیسز جو ہیں ان کو کھولا گیا ہے، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ محدود ڈیلنگ کی جا رہی ہے۔ اور تمام علماء کرام کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میڈیا کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان سب نے بڑا مثبت رول ادا کیا، امید ہے آئندہ بھی یہ مثبت اپنا رول ادا کریں گے۔ اور اب یہ جو آخری حتمی جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، یہ کافی مشکلات ضرور آئیں گی، اس میں یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہوں جو ڈیلی کماتے ہیں اور شام کو کھاتے ہیں، اس کے لیے ہم نے باضابطہ طور پر آج مختلف ٹیمیں بنائی ہیں کہ ان کی جو ہے وہ باقاعدہ اعداد و شمار جمع کیے جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری سوسائٹی بھی اتنی اس قابل ہے کہ کسی کو اس کا ہمسایہ بھوک سے مر رہا ہو تو اس کی مدد نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حکومت گلگت بلتستان نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی اس طرح کے مزدور طبقہ ہے جو ڈیلی کماتا ہے شام کو کھانے کے لیے، تو لہذا ان کو راشن جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پہ ان کو پہنچایا جائے گا، فوڈ پیک بن رہے ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف مستحقین کو ملیں گے۔ لہذا میری گزارش ہوگی تمام اکابرین سے، آپ کے معلوم میں کوئی ایسا آدمی ہو جس کے گھر میں فاقے آ گئے ہوں، جس کے گھر میں خدا نخواستہ دودھ کی کمی ہو، کھانے کی کمی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ٹول فری نمبر ملے گا، اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں تاکہ ان گھروں تک راشن بھی پہنچایا جائے گا۔ اس کا بھی بھرپور انتظام کیا گیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات اس فیصلے کو جو آج کیا گیا ہے اس کو نیک نیتی سے دیکھیں گے۔ اس میں کوئی ہماری سیاست نہیں ہے، اس میں کوئی ہمارا ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ یقیناً کاروبار حکومت بند ہونے سے سب سے بڑا نقصان جو ہے گورنمنٹ کو ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کس کی ہے؟ وہ آپ کی ہے۔ ہمارے لیے ایک ایک جان قیمتی ہے، اور ایک ایک ماں، ایک ایک بہن، ایک ایک بزرگ، ایک ایک بچہ جو ہے وہ قیمتی ہے۔ ہمارا ایک نوجوان ڈاکٹر جو ہے وہ اس آپریشن میں فرسٹ لیڈ لے رہا تھا، ڈاکٹر اسامہ، اور اس میں یقیناً اور بھی مسائل تھے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ فرنٹ لائن پہ تھا۔ اس کو جو ہے وہ جو اٹیک ہوا ہے اس وقت وہ وینٹیلیٹر پہ، ہماری دعا ہے اللہ پاک اس کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، لیکن حکومت گلگت بلتستان نے اس کو نیشنل ہیرو ڈکلیئر کیا ہے۔ وہ تمام تر جو ہے وہ مراعات اور جو ایک نیشنل ہیرو کے لیے ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اس کے فیملی کو اور اس کو علاج کے حوالے سے فراہم کرے گی،
اور جو اس معاملے میں جو ڈاکٹرز کی رپورٹ کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا. دیکھیں یہ اس طرح کی صورتحال میں بہت سے انفارچونیٹ واقعات ہوتے ہیں. تو پاکستان میں یہ پہلا ڈاکٹر ہے جو اس طرح کا شدید اٹیک اس کے اوپر ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی لیے اپنی پیرامیڈیکل سٹاف ہیں اور ڈاکٹرز ہیں، یہ ہمارے ہیروز ہیں جو اس وقت آپ کی فرنٹ پہ اس وقت لڑ رہے ہیں. ہم سب نے مل کے ان کی ریسپیکٹ کرنی ہے، ان کے جو ہے ہدایات پہ عمل کرنا ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا انشاءاللہ تعالی جتنے دن بھی یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ انسینٹیوز بھی دیے جائیں گے اسپیشلی، اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی کام میں انوالو ہے، چاہے پولیس جوان انوالو ہے، چاہے اس میں جو ہے ویسٹ مینجمنٹ والے ہیں، ان سب کو انشاءاللہ تعالی خصوصی انسینٹیوز بھی دیے جائیں گے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی جانب سے. اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو بھی کانٹریکٹ پہ ڈاکٹر جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کی خدمات بھی واپس حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایک سیل بنایا ہے. پیرامیڈیکل سٹاف جو ریٹائر ہو چکا ہے وہ واپس ان کی خدمات دینے کے لیے بھی ہم نے ایک سیل بنایا ہے کہ بہت جلد ان سب سے رابطہ کیا جائے گا. اور وہ نوجوان، وہ مائیں بہنیں جو ہماری جو ہے وہ پیرامیڈیکل کورسز کر کے بیٹھی ہیں، ان کو جابس وغیرہ نہیں ملی ہیں، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، تو ان کو بھی ہم نے کنٹینجنٹ بیس پہ ہائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ آگے آنے والے حالات کا بہتر سے بہتر مقابلہ کر سکیں. ہمارے پاس آپ دیکھ لیں کہ اس کی ارلی سٹیج میں تو یہی آئسولیشن ہوتی ہے، میڈیکیشن ہوتی ہے، اور ان کو دیا جاتا ہے ڈائٹ وغیرہ، اور اس کے بعد دوسرا جو سٹیج آتا ہے خدا نہ خواستہ وہ تو وینٹیلیٹر کا آتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم وینٹیلیٹر میں جانے سے پہلے ہم ماسک پہن لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کچھ دنوں میں ہم بہت وسیع تعداد میں ماسک بھی آنے والے ہیں، ہمارے پاس 1.5 سے 2 لاکھ ماسک انشاءاللہ تعالیٰ ہم تقسیم کریں گے. اور اگر زندگی سے ہاتھ دھونے سے بہتر ہے کہ آپ کہیں جائیں تو واپس آتے ہوئے سٹیلائزر سے ہاتھ دھو لیں یا آپ صابن سے ہاتھ دھو لیں. آپ چھینکتے وقت جو ہے وہ اپنے منہ پہ کوئی رومال اور یا کپڑا رکھ لیں، اور گھر سے نکلتے وقت ہاتھ دھو کے جائیں، اور گھر سے آتے وقت واپس جو ہے وہ خدا نخواستہ ضروری کام سے جانا بھی پڑ جائے تو آپ لازمی طور پر جو ہے وہ آپ اس کو ہاتھ کو کمپلیٹ طور پہ دھوئیں. آپ اگر نماز پڑھنے جانا چاہتے ہیں باجماعت نماز کے لیے بھی، تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ اول تو اپنے گھروں میں باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی آپ کو ضروری ہے تو آپ اپنی جائے نماز ساتھ لے کے جائیں، اور کوشش کریں واپس آ کے ہاتھ دھو لیں. 5 ٹائم وضو بھی اس کا ایک بہت بڑا علاج بتایا گیا ہے ہمارے دین اسلام میں، تو وہ بھی ہم کنٹینیو کر لیں. 5 ٹائم وضو کر لیں اور اپنے ہاتھ کو صاف ستھرا رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ممکنہ اقدامات ہو سکتے ہیں، وینٹیلیٹرز میں سے اس وقت ہمارے پاس صوبے میں 6 وینٹیلیٹر دستیاب ہیں، اور 2 انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت کل ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں. اسکردو کے اندر بھی ہم ایک وینٹیلیٹر کا انتظام کر رہے ہیں. 11 وینٹیلیٹر جو ہے وہ ہم نے پرچیز کے لیے پیسے بھیجے ہوئے ہیں. ہماری ٹیم اسلام آباد میں وینٹیلیٹر دستیاب نہیں ہے. پوری دنیا میں چونکہ یہ وبا ہی ہے، یہ آپ سمجھیں کہ وہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپین، امریکہ اور آپ کی جرمنی جیسے ممالک جو ہے وہ بے بس ہو گئے ہیں. لہذا ہمیں سوائے احتیاط کے اور بھی جو ہے وہ اقدامات مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں. حکومت نے جو کرنے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کرنے ہیں، وہ کرے گی، لیکن ایک عام آدمی نے احتیاط کرنا ہے. احتیاط کے لیے آپ نے ہوم لاک ڈاؤن کے پالیسی پہ عمل درآمد کرنا ہے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی جب ہم ہوم لاک ڈاؤن کو آگے کمپلیٹ 10-12 دن تک چلا سکے تو انشاءاللہ اس کے جو پھیلاؤ ہے وہ کم سے کم ہوگا. جب کم سے کم ہوگا تو جو ہوں گے ان کا علاج بہتر طور پہ ہو سکے گا، ان کے لیے وسائل دستیاب ہوں گے. اگر خدا نخواستہ یہاں سے کوئی مریض کو اسلام آباد ریفر کرنا چاہیں تو ان دنوں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہاں پہ ہاسپٹل فل ہیں، کسی اور جگہ میں نہیں لے جایا جا سکتا. 10 بدس میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اپنے ماؤں بہنوں بزرگوں نوجوانوں سے کہ خدا را یہ کچھ دن جو ہے وہ اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں، وہاں پہ ورزش کریں، وہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، وہاں اپنی فیملی کی گیدرنگ رکھ لیں، اپنے کلوز ڈور کے اندر رہیں. اور امید ہے انشاءاللہ تعالی جب ہم اس پہ آپ کے سامنے ماڈلز ہیں، ایک اسپین کا ہے اور ایک چائنا کا ہے. چائنا نے لاک ڈاؤن کے ذریعے سے ہی اس پہ اوپر کمپلیٹ عمل درآمد کر کے اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اسپین نے دیر کر دی ہے، جس کی وجہ سے آپ اٹلی اور اسپین آپ دیکھ لیں کہ آج کہاں تباہی ہو گئی. وہ ایسے ڈیولپ کنٹریز ہیں کہ ان کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مقابلہ کریں، لیکن ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک دفعہ پھر تمام بزرگوں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ہوم لاک ڈاؤن کو
قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی کرفیو ہے. ایک کرفیو پہلے ہوتا تھا کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کی جان کو خطرہ ہے. یہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ ایک ایسا وائرس ہے جو نظر نہیں آتا, ایک ایسی چیز ہے جو نظر ہی نہیں آتی ہے, اور ایسے علامات ہیں جو ظاہر ہی نہیں ہوتے, تو خدا نہ خواستہ کل اگر یہاں پہ 100 وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ جائے گی تو ایسے وقت ہم دنیا میں ہی دستیاب نہیں ہیں. اس وقت ہم نے 20 کروڑ روپے بھیجے ہیں تاکہ ہمیں وینٹیلیٹر دے, تو لہٰذا ابھی اگلے ہفتے تک وینٹیلیٹر آئیں گے مزید. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ مریض بڑھتے جائیں گے تو آپ کے وسائل کم ہوتے جائیں گے. دنیا میں کہیں دستیاب نہیں ہے. آج میں نے گورنر شنکیانگ سے ہمارا رابطہ ہوا ہے, انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی, ان کو ہم نے خط بھی لکھا ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اکوپمنٹس کے حوالے سے بھرپور ہمیں تعاون کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. آج ہم نے آفیشلی ان کو لیٹر بھی لکھا ہے. امید ہے انشاءاللہ تعالی اگلے کچھ دنوں میں ہمارے پاس وافر مقدار میں جو ہے وہ آئیں گے یہ جو اکوپمنٹس ہے, اور جو آپ کی جو ماسک وغیرہ ہیں وہ بڑی تعداد میں ہمیں چاہیے, وہ انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے. کچھ ہم پرچیز کر رہے ہیں, کچھ فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے, کچھ ہمارے ادارے جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, کچھ ہمارے پاس جو یہ جو ہاتھ دھونے کے جو آئٹمس ہیں انشاءاللہ تعالی اس کی بھی وسیع تعداد میں ہم کوشش کر رہے ہیں. سٹورز کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہوم لاک ڈاؤن کے بعد یہ جو آپ کی سپلائی چین ہے اس کو ہم نے برقرار رکھنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہا, صوبوں سے بھی گزارش کی ہے کہ وہ ایسا کوئی لاک ڈاؤن نہ کریں جس سے ہماری فوڈ چین جو ہے, سپلائی چین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو. سپلائی چین انشاءاللہ تعالی ہم نے برقرار رکھنی جس کے لیے وعدہ کیا گیا ہے. جو آپ کے کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ آتی رہیں, اور سٹورز کے لیے بھی کہ ٹائم دیں گے باقاعدہ. ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے سٹور کھلا ہو, اس کے لیے بھی ٹائمنگ ہوگی. لوگ اتنا ہی راشن لیں انشاءاللہ. فوڈ کی کمی ہم آنے نہیں دیں گے, اور آئل کی کمی آنے نہیں دیں گے. فیول کی کوئی کمی انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی, لیکن اس کا غیر ضروری استعمال کم کریں اور گھروں میں ذخیرے سے بچیں. اور جو کوئی بھی ذخیرہ کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ کوئی مناسب بات نہیں ہے, اس کے اوپر قانونی کارروائی بھی ہو رہی ہے. اور جو بھی سٹورز ہیں ان سے ہم نے یہی کہا ہے کہ بہت زیادہ بلک میں جو ہے وہ اپنی چیزیں نہ بیچیں, بلکہ محدود پیمانے تک بیچیں. اور انشاءاللہ تعالی سٹورز کھلے رہیں گے, لیکن 24 گھنٹے نہیں, اس کے لیے بھی ٹائم فکس کی جائے گی. اللہ پاک سے دعا ہے, اللہ پاک گلگت بلتستان اور پاکستان پر کی پوری دنیا میں جو اس مرض میں مبتلا ہے ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے, اور اللہ پاک مزید کسی شخص کو یہ بیماری ٹرانسفر ہونے سے بچائے, اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم وہ تمام اقدامات اٹھا سکیں اور تاکہ ہر شخص کو محفوظ کیا جا سکے. اللہ پاک کی ذات ہے جو اس کی مدد سے انشاءاللہ تعالی اس مرض کو ہم سب مل کے اس سے ٹھیک ہے, خوف ہے, ڈر ہے, لیکن ڈر مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کے لیے ہم مضبوط قوم بن کے مربوط حکمت عملی کے ذریعے سے اور جاندار فیصلوں کے ذریعے سے, اور انشاءاللہ تعالی اس مرض سے جلد ہم چھٹکارا اس وائرس سے حاصل کریں گے تاکہ دوبارہ سے لوگ ہستی بستی زندگیاں گزار سکیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد, گلگت بلتستان پائندہ باد. بہت شکریہ.